اور پھر تقدیر کا فائدہ کیا ہے؟ تقدیر پر راضی رہنے والے کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے، اور عبادت گزاروں کی آرام گاہ ہے، اور شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو اپنے دل کو تقدیر پر راضی کرنے کے ساتھ بھر لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو بے نیازی اور امن سے بھر دیتا ہے، اس کو اپنی محبت کے لیے خالی کر لیتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اپنے رب پر ہی توکل کرتا ہے، اور جس سے اللہ کے ساتھ راضی ہونے میں سے کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے، اس کا دل اس کے برعکس چیزوں سے بھر جاتا ہے، اور جس چیز میں اس کی خوشنودی اور فلاح ہوتی ہے وہ اس سے پھر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان جب تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں راحت اور کشادگی آتی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت اور کشادگی کو یقین اور رضا میں رکھا ہے، اور غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ تقدیر پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ ایک راحت بھری زندگی میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ تقدیر کو ایکسپٹ نہیں کرتے وہ مسلسل غم اور پریشانی میں رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن بلند درجات ملیں گے جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ حکیم بن جعفر سے مروی ہے کہ عبداللہ برافی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ تو اللہ نے لکھا تھا، قیامت کے دن ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ جس کو رضا دے دی گئی وہ افضل درجات تک پہنچ گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے شادی ہوتی ہے تو بعض اوقات کسی ایسے شخص سے انسان کی شادی ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کو بہت تکلیفیں سہنی پڑتی، مثلا وہ شخص کام نہیں کرتا، یا اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، یا یہ ہے کہ وہ محبت کرنے والا نہیں، یا کوئی نرم مزاج نہیں، یا یہ کہ کوئی بات سمجھنے والا نہیں، تو اس سے زندگی میں ایک عجب طرح کی تکلیف شروع ہو جاتی۔ اسی طرح اگر کسی کا بچہ کوئی ایسا پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً اسپیشل بچہ ہو، چل نہ سکتا ہو یا بول نہ سکتا ہو یا سن نہ سکتا ہو، یعنی معذوری ہو اسے کسی قسم کی، تو انسان خصوصاً ماں رنج اور غم میں مبتلا رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ لے کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے آسانیاں بھی عطا کرے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوتی جس میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی جو آپ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ اللہ ہی کو بھول جاتے، آپ غفلت کا شکار ہو جاتے، آپ دین سے دور ہو جاتے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے سارے ہی بچے صحت مند ہوتے تو آپ وہ شکریہ ادا نہ کرتے، اب ایک بچے کی بیماری کی وجہ سے باقی بچوں کی صحت پر آپ شکر گزار ہیں، تو اللہ نے آپ کو شکر کی نعمت عطا کر دی، اور اس بچے کی تکلیف کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف اٹھائی اس کی وجہ سے آپ کے درجات آخرت میں اتنے بلند ہو کہ آپ سوچ بھی نہ سکے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہی ہو جانے والی ہے،